ویلکم بیک سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے ہی اب یہ بات کر رہے تھے، بڑی پریس کانفرنس آئی ہے، اپوزیشن کا یہ جو اتحاد اس وقت بننے جا رہا ہے، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رہبر کمیٹی تب سے ہماری بنی ہوئی ہے جب سے حکومت آئی ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں، سیاست کا کیا رخ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کروٹ لے رہے ہیں اور اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے، وہ جو ایک پیج کے نعرے لگتے تھے وہ بھی نہیں ہے، اور اپوزیشن نے بھی صورتحال بھانپ لی ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری، اور آج تو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے خود کہہ دیا کہ اکٹھے نہیں چل سکتے اس صورتحال میں عمران خان اور پاکستان۔ تو شہباز شریف کی جانب سے جو بہت نرم گوشہ رکھتے رہے ہیں ہر حوالے سے، ان کی جانب سے یہ کہنا یہ خود ایک میسج ہے۔ دوسری بات میں آپ کو نقی صاحب یہ بتاؤں، آج آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب جواب دے رہے تھے، جس پہ بلاول بھٹو نے بھی تنقید کی ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں یہ تو وزیر قانون کا کام تھا، یا پارلیمانی امور کے بہت ماہر آدمی ہیں، ڈاکٹر بابر امان صاحب آئینی اور قانونی امور کے بہت ماہر ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں اور بہت مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، اور انہوں نے بہت مشکل وقت میں کام کیا، وہ جانتے ہیں کام کو۔ ان کی بجائے شاہ محمود کا آ کے اور اس طرح کہنا، اور شاہ محمود صاحب جس طرح وہ بات چیت کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ہم نیب کی نہیں، وہ ترمیم چونکہ کرنا شاہ چاہتے محمود ہیں۔ قریشی صاحب چیئر کر رہے ہیں نا اس میں کمیٹی کو۔ میں آپ کو یہ عرض کروں نا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا آ کے، وزیر قانون ہے، اصولی مشیر طور پر ان کو قانون ہے۔ بات کرنی چاہیے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپوزیشن کی ترمیم جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اپوزیشن سے اس سے بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ پی ٹی آئی تو آئی کرپشن کے نعرے پہ تھی کہ ہم احتساب کریں گے، ہم کرپشن کریں گے، ہم چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی بات کر رہے وہ تھے آج۔ کس ایشو پر آج وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن یہ ترمیم لائے اور وہ ترمیم ہم نہیں مانتے اور وہ نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا ہے، اور اس کو بے نقاب اپوزیشن تو کرتی رہی ہے، لیکن جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ کہا، اور پھر جسٹس باقر نے جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت کیس میں جو فیصلہ دیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں نیب کا ادارہ جو ہے وہ اس کا وجود ایک خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح اپوزیشن ان کی بات مان لے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن کو ریلیف دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا شہباز شریف صاحب نے، اپوزیشن کس بات کا ریلیف مانگ رہی ہے؟ اپوزیشن تو کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی۔ 2 سال تک میاں نواز شریف اندر گئے، مریم نواز صاحبہ اندر گئیں، شہباز شریف صاحب اندر گئے، خواجہ سعد رفیق گئے، سلمان رفیق گئے، احسن اقبال گئے، شاہد خاقان عباسی گئے، مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ گئی، پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ گئی، سارے ابھی سید خورشید شاہ صاحب ابھی اندر ہیں، اور بہت سارے لوگ مقدمات اور انکوائریاں بھگت رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کے پاس تو نیب کو فیس کرنے اور وہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت کی جانب یہ کہا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ لائن کی دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، تو خود حکومتی لوگ پریشان ہیں۔ اچھا، اور یہ اب جیسے بلاول نے کہا ہے کہ ہمارے تو موقع پہ الٹا وزن پڑا ہے، ہماری تو وزن میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اسی پہ لیکن میرا ایک سوال ہے، وقت بھی بالکل چونکہ مختصر ہے ہمارے پاس، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ نیب آرڈیننس، یہ جو اپوزیشن اپنی ترامیم کی بات کر رہی ہے، 99 سے پہلے کا احتساب نہ کریں، 1 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ احتساب کیا جائے، شہزاد اکبر صاحب کی بھی آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، تمام میڈیا چینلز پہ چل رہی ہیں، تو مختصر سی بات یہ ہے کہ پھر یہ کیوں ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ نیب کو ہی ختم کرو اس فیصلے کی روشنی میں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، وہ اس لیے کر رہے تھے کہ نیب کا ادارہ جس طرح کام کر رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ ایک ہی طرف اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ کچھ دیر میں دیکھیے گا کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ آئیں گے اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی پریس کانفرنس کا جواب دیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپوزیشن پر تنقید کریں گے، وہ ان نکات کا جواب نہیں دیں گے جن نکات کا ذکر بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا نا کہ رحمت ڈیوز کی رہائی پہ تو شاہ محمود ہیرو بن رہے تھے، تو اب شاہ محمود قریشی یہ بتائیں وہ کلبھوشن کو این آر او کیوں دینے جا رہے ہیں؟ اب جو وزراء آئیں وہ اس بات کا جواب دیں کہ آرڈیننس کیوں جاری ہوا کلبھوشن کے لیے۔ کلبھوشن جو ہے وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کراتا رہا ہے، ایک ایسے دہشت گرد کو آپ اس کے لیے رعایت، بالکل کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو بات کوئی غلط رنگ دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی اس کے بعد فوری رسپانس یہی ہے نا کہ ہم کوئی این آر او نہیں دے رہے، وہ آرڈیننس میں تو وہ کونسلر رسائی والا جو معاملہ اس کا تھا، بہرحال آئی سی جے میں وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، بالکل اختتام کے قریب ہیں۔ آپ کتنی جلدی حالات کا رخ بدلتے دیکھ رہے ہیں مختصر سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد جو اے پی سی ہوگی اور اس میں جو معاملات طے ہوں گے، اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 ماہ جو ہیں وہ لگ جائیں اور پھر معاملات اپنے منطقی انجام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جی
یہ بڑی اہم بات کی ہے. اسی بات کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اعتزاز نکیر سے جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.